اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے پہلے، اور اگر یہ عمل دن میں ہو تو اگلی نماز سے پہلے پہلے میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کی حالت کو جنابت یا جنوبی ہونا کہتے ہیں۔ مرد اور خواتین کو احتلام ہو جائے تو بھی وہ جنوبی کہلائیں گے، جب تک کہ وہ غسل جنابت سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لیں۔ ہم میں سے بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہیں جو غسل جنابت کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں کرتے جن باتوں کا شریعت نے حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ ناپاک رہتے ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی نیکی کام آتی ہے، اور جہاں پھرتے ہیں گناہ گار پھرتے ہیں اور ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں۔ یہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، ان کو غور سے سنیے گا تاکہ کوئی انسان ناپاک نہ رہ جائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ جب غسل جنابت کرنے جائیں تو سب سے پہلے غسل کے فرائض یاد رکھیں۔ جس کو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے اس کا تو غسل ہوگا ہی نہیں۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ کلی کرنا مطلب غرارے کرنا، 3 مرتبہ غرارہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یا تو وہ ناک میں پانی مکمل نہیں پہنچاتے یا پھر منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں لیکن غرارہ ہی نہیں کرتے، اور پورے بدن پر پانی بہانا، بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی یا خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی یا خشک رہ گئی تو کسی بھی انسان کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ ہماری بہنیں جن کو ناخن رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو مردوں میں بھی ناخن کا فیشن پروان چڑھ رہا ہے، ناخن کے اندر جو میل پھنسی ہوئی ہے اس کی میل کی وجہ سے پانی اندر تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ان کا غسل بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہفتے میں 1 مرتبہ ناخن لازمی کاٹا کریں۔ اکثر عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، اب جس ناخن پر ناخن پالش لگی ہو وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، لہذا ان کا غسل بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ سارا دن ناپاک رہتی ہیں، نہ ان کا وضو ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے اور نہ نماز ہوتی ہے۔ اکثر ہماری بہنیں جو آٹا گھونتی ہیں، آٹا گھوننے کے بعد وہ ناخنوں کے اندر پھنس جاتا ہے، اس کے بعد اگر غسل کریں گی یا وضو کریں گی تو نہ وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ناخن کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ سردیوں میں بہت سارے لوگ جلدی میں غسل کرتے ہیں، جلدی میں غسل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غسل مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا سردیوں میں اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور غسل کے فرائض ہمیشہ یاد رکھیں، اور غسل کی سنتیں بھی یاد رکھیں تاکہ سنت کے مطابق آپ کا غسل ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولاً نیت حاضر کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو دھوئیے، پھر شرمگاہ دھوئیے، خواہ اس پر نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر مکمل وضو کی طرح وضو کرنا چاہیے، پھر دانے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس کے بعد سر پر بھی 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اور قبلہ رخ ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت سے زائد پانی بھی نہیں بہانا چاہیے۔ تنہائی میں غسل کرنا چاہیے۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پاؤں پاک کر لیں۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بنی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ لیکن اگر بال پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں تو اب ان تمام بالوں کا دھونا لازم ہوگا۔ اگر کسی مرد نے شوقیہ لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس کو کھولنا واجب ہوگا، محض بالوں کی جڑوں تک کو تر کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس گیا ہو یا ناک میں رطوبت یعنی ریڑھ بھری ہوئی ہے تو اسے نکالے بغیر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دانت اور ناک صاف کر کے ہی غسل کیا جائے۔ اگر ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے یا ناخنوں میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہے یا بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہو کر پانی روک رہی ہو تو ان چیزوں کو صاف کیے بغیر غسل بالکل بھی درست نہ ہوگا۔ جس نے منہ میں مصنوعی دانت کی بتیسی لگا رکھی ہو تو غسل کے لیے منہ سے باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور غرغرہ کیا جائے۔ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان
सोने चांदी वगैरह के तारों से बांध दिया गया हो या खोखले दांतों में मसाला भर दिया गया हो तो इनको निकालना ज़रूरी नहीं है। महज ऊपर से कुल्ली करने से गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। तन्हाई में जहाँ दूसरों की नज़र पड़ने का ख़तरा ना हो नंगे होकर गुस्ल करना दुरुस्त है। ताहम इस वक्त भी तहमद वगैरह बांध कर गुस्ल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गुस्ल खाना अगर कच्चा है और इसमें पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पेशाब करना मकरूह तहरीमी है। अहादीस तय्यबा में इसे नस्यान और वसाविस का सबब बताया गया है। गुस्ल खाना और बैतुल खला में बिला ज़रूरत बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बात की इजाज़त है। मसलन ज़रूरी बात का जवाब देना हो तो ये मना नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।